बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मोहतरम जनाब हाफिज़ मेहर ख़ान साहब बड़ी तफसील से आपसे बात कर चुके हैं और उनके बाद किसी गुफ्तगू की ज़रूरत तो नहीं रहती है, लेकिन आप साहब ने हुक्म दिया है तो मैं दो चार बातें अर्ज़ किए देता हूँ। पहली बात यह है कि हम सारे लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि पिंड सुल्तानी हमारा गांव जो है ये कोई आम गांव नहीं है, बल्कि पूरे ज़िला अटक का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता गांव है और बाशऊर लोगों का गांव है। और इस बात को इंतज़ामिया और पुलिस और बाकी सारे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। आज हमारे यहाँ मिल बैठने का मकसद ये है कि हम ज़रा इस हवाले से जायज़ा लें कि पूरे ज़िला अटक में वारदातें तो छोटी बहुत होती रहती हैं, लेकिन इस तरह हमारी यूनियन काउंसिल के नुमाइंदा चेयरमैन साहब को दिन दहाड़े और गुंजान आबाद इलाके में घर के अंदर कुछ लोग उन्हें कत्ल करके यहाँ से खुलम खुला भाग जाएं। पहले भी उन्होंने वारदातें की हैं, बाद में भी उन्होंने गांव के अंदर भी और रंगली के अंदर भी और मज़ीद वारदातें की हैं। फिर इससे पहले भी चोरी की बहुत सारी वारदातें हो चुकी हैं। फिर हमारी एक दोस्त की शॉप को आग लगाई गई है। ये हमारे इस गांव को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है और हम सारे लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है। ये कोई आम बात नहीं है। मैं सारे यहाँ नुमाइंदा अफराद बैठे हैं, हम सर जोड़ के बैठे हैं और हमें मज़ीद भी सर जोड़ के बैठना चाहिए और इसका मुस्तकिल बुनियादों पर हमें कोई हल तलाश करना होगा। जिस तरह पहले एक कमेटी की तजवीज़ आई है, एक बाकायदा कमेटी भी बन जाए और गुज़श्ता साल 2 के अंदर जितनी वारदातें हुई हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाए और उन लोगों को भी अपने साथ मिलाया जाए। चोरी की वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं, कहीं कोई आग लगाई गई है, इस तरह के जितने वाक़यात हैं एक तो हम उनकी फ़हरिस्त बनाएं और मुतासिर जो लोग हैं उनको अपने साथ बिठाएं। और जो कमेटी अगर आज हम बना लें तो कमेटी बैठ के बाकायदा प्रेस के लोगों को भी उसमें बुलाया जाए और उसमें हम वो पूरी फ़हरिस्त रखें कि गुज़श्ता इतने अरसे के अंदर हमारे इलाके के अंदर इतनी चोरी की वारदातें हुई, इतनी डकैती की वारदातें हुई, इतने कत्ल के वाक़यात हुए हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है, कितनी वारदातें हुई, उनमें से कितनी ट्रेस हुई, कितने मुजरिम पकड़े गए, कितने मुजरिमों को सज़ा हुई, कितनी ऐसी दरख्वास्तें हैं कि जो महज दरख्वास्तें हुई और कहने के बावजूद उनकी FIR नहीं काटी गई, और कितनी FIRs हैं कि जिन पर कोई कार्रवाई हुई है। तो और बिलखसूस आज का हमारा ये नुमाइंदा इज्तिमा एक तो ये मुतालबा करता है कि हमारे चेयरमैन साहब जनाब आसिफ नवाज़ ख़ान साहब मरहूम के कत्ल का फौरी तौर पर उसके मुजरिम पकड़े जाएं और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इस चीज़ को हमें इस पर कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए। बिलाशुबा हम उनके वरसा के बग़ैर कोई कदम नहीं उठा सकते।
لیکن یہ صرف ورثاء کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پوری آبادی کا مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے نمائندہ تھے، اور نمائندہ نہ بھی ہوتے، انسانی جان چاہے کسی غریب کی ہو، چاہے کسی امیر کی ہو، کسی جھگیوں والے فقیر کی ہو، کسی ریڑھی والے کی ہو، کسی رکشے والے کی ہو، ساری جانیں، تمام انسان برابر ہیں۔ کوئی بھی قتل ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کئی ایسے مرڈر ہوئے ہیں کہ جو ضائع ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی جان اور اتنی سکت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بااثر لوگ بھی بیٹھے ہیں، تعلق والے بیٹھے ہیں، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ تعلقات والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دینی جماعتوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارے چیئرمین صاحب کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے میں آج کے اس پروگرام میں تجاویز سمجھ لیں، مشورے سمجھ لیں، اور ساتھ یہ مطالبات بھی ہیں انتظامیہ سے، پولیس سے، کہ وہ پنڈ سلطانی کے اندر جتنی چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں ان کا پتہ لگائیں، اور اس کی رپورٹ انشاءاللہ اگر یہ کمیٹی اجازت دے گی تو ہم مل کر ان سے یہ باقاعدہ رپورٹ لیں گے، اور نہ ہوا تو اس سلسلے میں کمیٹی اے سی صاحب سے ملاقات کرے، ڈی سی صاحب سے ملاقات کرے، ڈی پی او صاحب سے ملاقات کرے، اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ملاقات کرے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر ہم منظم اور مربوط انداز میں اپنی اس مہم کو چلائیں تو نہ صرف یہ وارداتیں رک سکتی ہیں بلکہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر آپ کے سامنے مثال موجود ہے، دومیل منڈی، میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے دوست یہ سمجھتے تھے کہ یہ منڈی واپس نہیں آئے گی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کے کیے یہ فیصلے واپس کرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ دوستوں نے دیکھا کہ اس میں ہم سارے لوگ مل بیٹھے، منصوبہ بندی کی، سب کی کوششیں اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دی ہے کہ جس میں ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، کوئی ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، کوئی بندہ اریسٹ بھی نہیں ہوا، اور دومیل منڈی اپنی جگہ پہ آ گئی۔ اس کے مقابلے میں گوندل منڈی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آرز ہوئیں، اور پھر جا کے ان کی منڈی ہماری منڈی کی وجہ سے وہ بھی واپس آئی ہے۔ تو صرف میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جتنے مسائل ہیں یہ حل تبھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو اس میں ہم سارے لوگ مل بیٹھیں، اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں آگے ہوں، فلاں آگے ہے، میں پیچھے ہوں، فلاں پیچھے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں اور مل جل کر کام کریں۔ اور دوسرا، منصوبہ بندی مؤثر ہونی چاہیے، ایسے الل ٹپ کام نہیں ہونے چاہیے۔ جو قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں، جو آگے بڑھے اور پھر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اگر جذبات میں آ کر ہم کوئی قدم اٹھا بیٹھیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ایسی کوششیں فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے حافظ صاحب سے، حافظ مقصود صاحب اور حافظ مہر خان صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے ہر مسئلے کے اندر آواز اٹھائی ہے اور عوام کو منظم بھی کیا ہے، ان کو اکٹھا بھی کیا ہے۔ ان کی پہلے بھی بہت قربانیاں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے دست و بازو ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس سارے کام کو لیڈ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن گزارش آپ تمام دوستوں سے یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس پہ بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مؤثر منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔